عید الفطر کا دن ہے اور ابھی ہم نے یہاں عید الفطر کی نماز ادا کی ہے، اور میں اس وقت جہاں کھڑا ہوں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ایک ایسا پارک ہے جہاں یورپ کی تاریخ کا سب سے بڑا عید کا اجتماع اس پارک میں ہوا کرتا تھا، لیکن آج میرے عقب میں آپ کو نظر آتا ہوگا کہ یہاں کوئی آدمی آپ کو نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حکومتی گائیڈ لائنز ہیں یا ایس او پیز ہیں کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے باعث اس پر سختی سے پابندی کی گئی۔ ایس او پیز پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مساجد کے اندر اجتماعات کیے جائیں۔ برمنگھم میں تقریباً 200 سے زائد بڑی مساجد ہیں جس میں عید کے اجتماعات ہوئے ہیں، اور ایک مسجد میں تقریباً 3 4 5 جماعتیں بھی ہوئی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو زیادہ گیدرنگ نہ ہو، اس کے باعث یہ پابندی لگائی گئی تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ ایس او پیز کا خیال رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ کم لوگوں کو ایک جگہ شامل کر کے اور ایک فاصلے پر ان کو بٹھا کر تاکہ اس بیماری سے زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے کہ محفوظ رہیں۔ یہ عید پہلی عیدوں سے اس وجہ سے مختلف ہے کہ ایک تو سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پورے برطانیہ میں ایک ہی دن تمام مکاتب فکرس کے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے عید سیلیبریٹ کی ہے، اور یہ کافی عرصے کے بعد ایسا ہوا ہے کہ ایک ہی دن تمام لوگوں نے عید کی ہے، اور اس کی وجہ سے جتنے بھی دیگر کمیونٹیز کے لوگ ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو سراہا ہے کہ ہمیں یہ آسانی ہو گئی ہے کہ ہم ایک ہی دن تمام مسلم کمیونٹیز کے لوگوں کو عید سیلیبریشن کے میسج بھیج سکیں گے۔ پہلے ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ آج کس کی عید ہے اور کس کی نہیں ہے، اس وجہ سے اس بار ہمیں یقین ہے کہ جتنے بھی مسلم ہیں وہ سارے عید منا رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے بھی جو آفیشیل لوگ ہیں بڑے اہم عہدوں پر ہیں جس طرح وزیر اعظم، منسٹر وغیرہ ہو گئے اور باقی لوگ ہوں گے، انہوں نے بھی آج کے دن ہی تمام مسلم کمیونٹیز کے نام پر ان کو عید کی مبارکباد کے میسیجز دیے ہیں۔ دوسرا یہ ایک اور چیز آپ سے شیئر کرتا جاؤں کہ ایک عید پڑھنے کا مرحلہ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے عید کے بعد کھانے پینے کا، اور کھانے پینے کے عید پر اگر کھانے پینے کا سلسلہ نہ ہو تو پھر عید تو مکمل ہوتی ہی نہیں ہے، اور اس میں یہ آپ کو بتا دوں کہ کھانے پینے کا سلسلہ کیونکہ اس طرح کا اجتماع عید ملن پارٹیز اور اس قسم کی چیزیں نہیں ہو رہی، اور اس کا حل ہمارے لوگوں نے کیا نکالا ہے کہ اپنے گھروں میں کھانے بنا کر لوگوں دوسرے اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ہاں ڈیلیور کر دینا، اور دوسرا کچھ لوگوں نے سوشل گیدرنگ نہ ہونے کے باعث سوشل نیٹ ورکنگ کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑے رہنا اور اکٹھے عید کے کھانوں کو انجوائے کرنا کا طریقہ یہ نکالا ہے کہ کھانے اپنے اپنے گھروں میں بنائیں اور آن لائن تمام کے ساتھ جڑے ہیں، اور وہاں پھر بیٹھ کر کھانے بھی کھاتے ہیں اور گفتگو بھی ہوتی ہے، اور سوشل نیٹ ورکنگ کے ذریعے اس طرح عید سیلیبریٹ کی جا رہی ہے۔ اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ تمام ایس او پیز پر بھی عمل کرتے ہوئے نئے حل نکال کر لوگوں نے اپنی خوشیاں کم نہیں کی، اور اس لاک ڈاؤن کا ایک لمبا طویل عرصہ گزارنے کے بعد بھی اپنے آپ کو ایک دوسرے سے جڑے رہنے کے لیے ایک نئے حل نکالے ہیں، اور یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے، ایک دوسرے کا پتہ رکھنے کے لیے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں برابر شریک ہونے کے لیے اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ ایک باشعور معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان چیزوں پر عمل کریں گے، تمام ایس او پیز پر عمل کریں گے، عید کے موقع پر بھی اپنے ان بھائیوں کو نہیں بھولیں گے جو فلسطین میں اس وقت تشدد کا نشانہ بن رہے ہیں، اور وہ لوگ مسجد اقصیٰ میں آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے تو یہاں آزادانہ نماز عید ادا کی ہے، لیکن وہاں کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے جو نماز پڑھنے کے لیے جائے گا وہ واپس بھی آئے گا یا نہیں آئے گا، اور اس موقع پر آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ان بھائیوں کو نہ بھولیے گا۔ یہاں میں مختلف سڑکوں پر گیا ہوں، دیکھا ہے کہ مختلف تنظیموں کے رضاکار ان بھائیوں کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں، تو
وہ وہاں کیسے پہنچائیں گے، کس طرح ہوگا، کس طرح ان کی سپورٹ کریں گے، یہ تو وہ خود ہی جانتے ہوں گے، لیکن آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ جو بھی کر سکتے ہیں ان بھائیوں کے لیے وہ لازمی کیجئے. اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ان کے لیے دعا لازمی کر دیجئے گا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ صحت رہی زندگی رہی، پھر کسی اہم موقع پر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.